عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیو بزرگ اور دوستوں، سیرت النبی کا ایک سلسلہ جاری ہے. گزشتہ جمعہ کو آخر میں یہ بات چلی تھی کہ آپ علیہ السلام ابھی ماں کے پیٹ میں تھے اور آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. 6 سال کی عمر ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ دنیا سے کوچ فرما گئی. پھر اس کے بعد آپ کی کفالت دادا کے ذمہ آئی تو 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ گیا. گزشتہ جمعہ کو یہیں پر بات ہوئی تھی. دادا کے انتقال کے بعد آپ علیہ السلام کی کفالت کی پوری ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب کے ذمہ آئی. کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت ابو طالب کے پاس میں 40 سال سے زیادہ تک رہے. ایک لمبے زمانے تک حضرت ابو طالب کی کفالت میں رہے اور آپ نے اپنے بھتیجے کی بحسن خوبی کفالت ادا فرمائی. چونکہ ابو طالب کوئی بہت مالدار قسم کے آدمی نہیں تھے، غریب اور مسکین قسم کے تھے، تو حضور پاک علیہ السلام بچپن ہی میں بکریاں چلانے کے لیے جنگل میں جایا کرتے تھے. اب یہاں پر ہمارے ذہن میں ایک سوال ہوگا، جانور تو بہت سارے ہوتے، اونٹ بھی تھے، گائے بھی تھی، بیل بھی تھے، گدھے بھی تھے، تو بکریاں ہی کیوں چلانے جاتے تھے؟ تو اس کا جواب ہم یہ دے سکتے ہیں کہ بکریاں چلانے کا مشغلہ یہ خود آپ کا نہیں تھا، یہ آسمانوں سے فیصلہ ہوا ہے. آپ علیہ السلام بچپن ہی میں بکریاں چلاتے تھے، دوسرے جانور چلانے کی آپ کو اجازت نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ گائے، بیل، اونٹ، گدھے یا جتنے بھی جانور ہیں بکری کو چھوڑ کے ان کو چلانا بہت آسان ہے. اگر یہ جانور آدمی کی بات کو نہیں مانتے تو ڈنڈوں کے ذریعے ان کو چلایا جاتا ہے. ڈنڈے سے آپ ان کو قبضے میں کر سکتے ہیں، لیکن بکری ایک ایسا جانور ہے کہ آپ اس کو لکڑی نہیں مار سکتے، کمزور جانور ہے اور اس کا چلانا بہت مشکل ہے. آپ ایک بکری کو پکڑ کے لائیں گے، دوسری ہاتھ سے نکل جائے گی. 2 دن کو ساتھ میں جمع کیا، 2 چاروں یہاں سے نکل جائے گی. یعنی کو کنٹرول کرنا بہت بھاری ہے، اور اوپر سے بھیڑیوں کے حملے کا خطرہ. تو یہ بکریاں چلانے کا مشغلہ بچپن ہی میں آپ کرتے تھے، یہ آسمانوں سے فیصلہ ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو بعد میں انسانیت کا غلہ بان بننا ہے. ہر زمانے کا اور ہر وقت کا آپ کو نبی بننا تھا. انسان اور جناتوں کا آپ کو امیر بنانا طے ہو چکا ہے. پوری انسانیت کی رہبری کرنا آپ کے ذمے طے ہو چکی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی بکریاں چرانے کے ذریعے سے آپ کی تربیت فرما رہے ہیں کہ جس طریقے پر بکریوں کا چرانا بہت مشکل
مشکل کام ہے. ایسے پوری امت کا رہبر بننا, رہنمائی کرنا, نبی بننا اور ان کو صراط مستقیم کی طرف چلانے کی فکر کرنا, یہ بہت اونچا کام ہے. اس کام کے ذمہ داری دینے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا ہی میں تربیت فرما رہے ہیں کہ آپ کو پکڑیا چلانے کے مشغلے میں مشغول کرنا ہے. بچپنے کا زمانہ چل رہا ہے ابھی. ایک مرتبہ مکہ کے لوگ حضرت ابو طالب کے پاس میں آئے. اس زمانے میں ابو طالب جو ہے یہ قریش کے سردار تھے. مکہ کے لوگ آئے ابو طالب کے پاس میں اور آ کے شکایت دی کہ حضرت مکہ میں ایک بوند پانی نہیں ہے, چاروں طرف بہت سالی ہے, پانی کا نام و نشان نہیں ہے, ہم پریشان ہیں, آپ اللہ سے دعا کیجیے. کتابوں میں لکھا ہے کہ یہی ابو طالب جو آپ علیہ السلام کے چچا ہے, آپ کو لے کے مسجد حرام میں تشریف لے گئے. آپ چھوٹے بچے ابھی, اور بیت اللہ کی دیوار سے آپ کو چپکایا اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ اس بچے کے طفیل میں اس قحط سالی کو ختم کر دے. دعا کر رہے ہیں کس کے ذریعے سے؟ نبی کے واسطے سے جو ابھی بچپن آئی ہے, ابھی بچپن میں گزر رہے ہیں. تاریخ میں لکھا ہے کہ اس وقت آسمانوں پہ بادلوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. جیسے عام طور پہ ہوتا ہے بالکل آسمان صاف ہوتا ہے, بارش کے آنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا ہے, ایسا ماحول تھا. لیکن ابو طالب نے آپ علیہ السلام کی وسیلے کے ساتھ میں اللہ سے دعا کی تو چاروں طرف سے بادل امٹ امٹ کر آئے اور زوردار بارش ہوئی. لکھا ہے کتابوں میں کہ جل تھل ہو گیا, مکہ کی سرزمین جل تھل ہو گئی, شہروں میں پانی, بیابان میں پانی, ہر طرف ہریالی ہریالی ہو گئی. یہ آپ علیہ السلام کے وسیلے سے دعا ماننے کا یہ اثر ہے. آپ سوچئے اگر نبی کی سنتیں ہماری زندگی میں آ جائیں تو ہماری زندگی میں کتنی ہریالی آ سکتی ہے. اس لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ علیہ السلام کی پیاری پیاری سنتوں کو اپنی زندگی میں لے آئے. سنتوں پہ عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں. ہمیں بھوک لگتی ہے, کھانا کھاتے. کوئی انسان ایسا تو نہیں ہے کہ جس کو بھوک لگے کھانا نہیں کھاتا. ہم تھک جاتے ہیں تو تھوڑا آرام کر لیتے. یہ ہماری زندگی کا معمول ہے. اب اس کھانے کو اور سونے کے عمل کو صرف کرنا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کیسے کھاتے تھے اور آپ علیہ السلام کیسے سوتے تھے, بس وہ طریقہ سیکھ لو اور اسی کے مطابق کھانا اور سونا شروع کر دو. تو کھانا مفت کا اور ثواب اس کے ساتھ میں ایکسٹرا ملے گا. سونا تو ہے ہی, لیکن ہمارے نبی کی انداز سے سوتے تھے. آپ کا طریقہ کیا تھا؟ اگر وہ طریقہ سیکھ کے ہم اسی طرح سونا شروع کر دے تو سونے سے تھکاوٹ دور ہو جائے گی اور مفت میں ثواب ملے گا. اس لیے ہم اپنے ذہنوں میں سے اس بات کو نکال دے کہ بھائی میں سنت پہ عمل نہیں کر سکتا, بہت مشکل ہے, یہ شیطان کا دھوکہ ہے. بہت آسان ہے. اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, ورنہ بات دوسری طرف چلی جائے گی. بہرحال آپ کے بچپنے کا زمانہ چل رہا ہے, آپ کی یہ برکتیں ہیں. جب آپ 12 سال کے ہوئے, میں بالکل پیدائش سے پہلے سے لے کے چل رہا ہوں آپ علیہ السلام کی سیرت کو, 12واں سال آپ کا شروع ہو گیا ہے. آپ کے چچا ابو طالب جو ہے وہ معاشی اعتبار سے بہت پریشان ہو گئے. چچا اپنے ساتھ میں اپنے بھتیجے کو لے کر تجارتی سفر کے لیے شام کی طرف چلے, اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ 12 سال. شام کی طرف چلے اپنے بھتیجے کو لے کر تجارت کرنے کے لیے. اب یہ سفر کرتے کرتے بصرہ پہنچے تو بصرہ میں یہ پورے قافلے والوں نے قیام کر دیا کہ ابھی آگے نہیں جانا ہے, کل جائیں گے.
تو ان کا قیام کہاں ہوا؟ بصرہ کا ایک گرجا گھر تھا، پادریوں کا جو چرچ ہوتا ہے، وہ گرجا گھر کے پاس باہر ان سارے قافلے والوں نے قیام کیا، اندر اس نے نہیں کیا، یہ مسلمان ہے۔ سارے لوگ آرام کر رہے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس گرجا گھر کا پادری بحیرہ راہب، اس کا نام ہے پادری کا، وہ باہر نکلا اور خلاف توقع، انہیں کوئی امید نہیں تھی، خلاف توقع باہر نکلا، سارے قافلوں والے کی اس نے ملاقات کی اور ملاقات کر کے پورے قافلے والوں کی مہمان نوازی کی، حالانکہ اس سے پہلے کبھی نہیں کرتا تھا وہ، سب کی مہمان نوازی کی، سب سے ملاقات کی۔ ملاقات کرتے کرتے جب حضور پاک علیہ السلام سے ملاقات کی، ابھی بچے 12 سال کے، ملاقات کرنے کے بعد پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ میرا بھتیجا ہے۔ بے اختیار اس کی زبان سے نکلا، ھذا رسول رب العالمین، ھذا سید الانبیاء، بے اختیار زبان سے نکلا، یہ نبیوں کا سردار بننے والا ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے نبی بنا کے بھیجا جائے گا۔ مجمع کے اندر سارے لوگ تعجب کرنے لگے، بھائی یہ تم کس وجہ سے کہہ رہے ہو اس بچے کے بارے میں کہ یہ نبیوں کا سردار بنے گا؟ کیا عجیب بات اس نے کی، ایک غیر مومن کا اس نبی پہ اتنا زبردست یقین، اور ہم نبی کے ماننے والے، نبی کا نام لینے والے، اگر نبی نے ہم کو یوں کہہ دیا کہ تجھ پر حالات آئے تو یہ کر لے، ہم کبھی نہیں کریں۔ اگر تجھے دنیا کی ثروت چاہیے تو یہ عمل کر لے، کبھی نہیں کرتے۔ اور ایک غیر مومن صرف دیکھ کے اس کو اتنا یقین ہے، اس نے کیا کہا؟ ھذا نبی رب العالمین، ھذا سید الانبیاء۔ وہ مجمع والوں نے، قافلے والوں نے پوچھا بھائی تم کو کیسے معلوم کہ نبی بننے والا ہے؟ کہا کہ تم نے غور نہیں کیا، جب تمہارا قافلہ پہاڑ کے اس طرف سے یہاں آ رہا تھا تو اس درمیان میں کوئی درخت یا کوئی پتھر ایسا نہیں ہے جس نے اس بچے کو سجدہ نہ کیا ہو، کوئی درخت، کوئی پتھر ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس بچے کو سجدہ نہ کیا ہو۔ اور ہماری تورات میں لکھا ہوا ہے کہ یہ صرف اسی کو سجدہ کریں گے جو نبی ہوگا۔ اور آپ ان کے پیٹھ کے پیچھے دیکھیے مہر نبوت موجود ہے، لہذا اس راہب نے ابو طالب سے بطور مشورے کی ایک چیز کی کہ ابو طالب اس بچے کو ملک شام میں مت لے جاؤ، یہودیوں سے تمہارے بھتیجے کو خطرہ ہے، اس لیے کہ یہودی یہ مسلمانوں کے کٹر دشمن ہیں۔ چنانچہ ابو طالب جو ہے اس راہب کی بات کو مان کے آپ علیہ السلام کو واپس کر دیا، سفر میں نہیں لے گئے۔ 15 سال کی عمر ہے، یہ 12 سال کی عمر کا واقعہ ہے، آپ کی عمر 15 سال کی ہو رہی ہے۔ مکہ میں ایک جنگ ہوئی جس کا نام تھا جنگ فجار، کتابوں میں اس نام سے ہی ملتا ہے نام، جنگ فجار۔ آپ کی عمر 15 سال کی ہے، ابھی آپ نبی نہیں بنے، نبوت تو 40 سال میں ملنے والی ہے۔ مکہ میں جنگ ہوئی، کس کی کس سے ہوئی؟ قبیلے قریش اور قبیلے کنانہ، ان دونوں کی جنگ ہوئی۔ قبیلے، اس قبیلے کا نام ہے قبیلے قیس، دونوں کے آپس میں جنگ ہوئی۔ آپ علیہ السلام کو بھی بچے 15 سال کے، تو آپ جنگ نہیں کر رہے تھے، لیکن اس جنگ میں شریک ہو کے اپنے چچا کی ہیلپ کر رہے تھے، تیر ہے، کمان ہے، اٹھا اٹھا کے کو دیتے تھے، جیسے عام طور پہ بڑے لوگ کام کرتے، چھوٹے بچے ہیلپ کرتے، سامان دے کے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس جنگ میں جنگ نہیں کی، لیکن جنگ میں شریک ہو کے اپنے چچاؤں کی وہ خدمت کر رہے تھے تیر دینے کے لیے۔ بہرحال اس جنگ کے اندر جو ہے قریش کی فتح ہو گئی۔ جب آپ 20 سال کے ہوئے، یہ 15 سال کا واقعہ تھا، اب 20 سال کے ہو رہے ہیں، 20 سال کے اندر حلف الفضول اس کا قیام ہوا۔ حلف الفضول ایک نام ہے، ایک ادارے کا نام ہے،
میں آپ کو مختصر اس کا تعارف کروا دوں. یہ حلف الفضول کیا ہے؟ اس زمانے میں جب آپ علیہ السلام کی عمر 20 سال کی ہو رہی ہے، قبیلہ بنو زبیدہ اس کا ایک شخص جو ہے مکہ میں آیا، اور آج ابن وائل جو اس زمانے میں مکہ کا مالدار قسم کا آدمی تھا، چودھری قسم کا آدمی تھا، کافر تھا. آج ابن وائل، یہ دونوں کا آپس میں تجارتی معاملے میں کچھ معاہدہ ہوئے تھے، لیکن آج ابن وائل تو بہت چودھری قسم کا آدمی تھا، بڑا آدمی تھا. اس نے اس کا پیسہ دیا نہیں کہ میں تجھے تھوڑا پیسہ نہیں لوٹاؤں. بیچارہ وہ کیا کرتا، قبیلہ بنی زبیدہ کا جو شخص تھا وہ تو باہر ضائع ہوا تھا. مکہ کی گلیوں گلیوں میں پھر کے وہ اعلان کر رہا تھا، ارے کوئی ہے جو میرا پیسہ مجھے واپس لوٹا دے رہے. یہ آج ابن وائل میرا پیسہ کھا گیا ہے، میرا تجارت کا پیسہ اور مال کھا گیا ہے، کوئی ہے جو میری مدد کرے. کسی نے جواب نہیں دیا. جبل ابو القبیس کے اوپر چڑھ کے اعلان کیا کہ میں ایک مظلوم قسم کا شخص ہوں، آج ابن وائل نے میرا پیسہ کھا لیا ہے، کوئی ہے میری مدد کرنے والا. جب پہاڑ کے اوپر چڑھ کے اس نے آواز لگائی ہے تو اس کی آواز کو آپ علیہ السلام نے سنا. آپ کے چچا زبیر ابن عبد المطلب انہوں نے سنا. یہ چند مکہ کے نوجوان جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی ایک مظلوم قسم کا آدمی ہمارے شہر میں آیا ہوا ہے اور اس کی کوئی ہیلپ نہیں کر رہا ہے. ہم سب متحد ہوتے ہیں اور سارے لوگ مل کے جو ہے اس کا جو ظلم ہوا ہے، اس کا پیسہ جو آئس ابن وائل کھا گیا ہے، ہم اس کے پاس میں اس کو لے کے دے گئے. چنانچہ سارے نوجوان مل کے متحد ہو گئے. اجتماعیت کے ساتھ میں آج ابن وائل کے پاس سے وہ روپیے پیسے اور تجارت کا مال لے کے اس آدمی کو دیا. یہ اس کو کہتے ہیں حلف الفضول. جبکہ آپ کی عمر 20 سال کی عمر ہے، نبوت کے ملنے سے پہلے آپ نے رفائی کام شروع کر دیا 20 سال کی عمر میں. اس کو رفائی کام بولتے ہیں. اس واقعے سے ہمیں پیغام یہ ملتا ہے کہ اگر ہمارے وہاں آج اگر کوئی مظلوم ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، کوئی کسی بھی لائن سے پریشان ہے، تو ایمان والے کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں. پیسوں کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، اس کو راحت پہنچانے کے اعتبار سے بہت اونچا عمل ہے. آج ہم نماز پڑھنے کو تو عبادت سمجھتے ہیں، لیکن کوئی دنیا کا مارا ہوا پیسوں کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے کوئی معذور ہے، ہم اس کی مدد کرنے کو عبادت نہیں سمجھتے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری عبادتوں سے ہمیں یقین نہیں ہے کہ جنت نصیب ہوگی کہ نہیں. اس لیے کہ ہم نمازیں کیسی پڑھتے ہم کو معلوم ہے. جیسے اللہ کو کہا پتہ نہیں دماغ کہاں چلا جاتا ہے. امام صاحب نے کیا پڑھا نماز میں کچھ نہیں معلوم ہے. قرآن کیسی پڑھتے ہیں، صدقہ کیسا کرتے ہیں، سب چیزیں کو معلوم ہے. اخلاص ہی نہیں ہے، للہیت ہی نہیں ہے. تو اس عمل کی وجہ سے ہم کو جنت کیسے مل سکتی ہے؟ لیکن اگر ہم کسی غریب کی، کسی معذور کی، کسی مجبور کی، اس کی جو تکلیفیں ہیں اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اپنی استعداد کے حساب سے. مثال کے طور پر آدمی کو 1,000 کی ضرورت ہے، لیکن آپ کے پاس میں صرف 50 روپے ہیں، آپ 50 روپے کے ذریعے سے اس کی ہیلپ کیجیے. بہت اونچا عمل ہے. آپ علیہ السلام 20 سال کی عمر میں اس کی بنیاد کو ڈالا اور امت کو یہ پیغام دیا کہ امت میں بلا تفریق و مذاہب، کوئی ضروری نہیں کہ مسلمان کی ہیلپ کرو، غیر اگر کوئی آدمی تمہارے پاس میں آ رہا ہے آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں. اس لیے کہ یہ پوری دنیا کی جو تبلیغ ہے یہ اللہ کا خطبہ ہے، اللہ کے خاندان کے افراد میں سے ہے. حدیث قدسی ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین پہ رہنے والے انسانوں کی تم رحم کرو، ان کی مدد کرو، آسمان والا تمہاری مدد کرے. اس لیے اس ادارے کا جو قیام وجود میں آیا ہے اس کے ذریعے سے ہمیں بھی اس کا حصے دار بننا چاہیے. یہ آپ کی 20 سال کی عمر ہو رہی ہے، وقت بھی آگے جا رہا ہے انشاءاللہ. تدریجی طور پہ
सीरत नबी का ये उन्वान चल रहा है, दुआ कीजिए कि अल्लाह हमको एक एक आप अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी की जो बायोग्राफी है हम सुने, इसलिए कि ये मजमून जो है ना बहुत लंबा है, तफसीर को 1-2 घंटों में बयान नहीं कर सकते, बहुत लंबा वक्त चाहिए उसके लिए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह हर जुमा को जितना मिले थोड़ा थोड़ा करके इंशाअल्लाह पैदाइश से पहले से चले थे और इंशाअल्लाह आपकी वफात तक ये मजमून चलता रहेगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह हम सबको इस सीरत के बयान को सुनकर अपनी ज़िंदगी में आप अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को लाने वाला बनाए और नमाजों की पाबंदी करने वाला बनाए। आज के ज़माने का सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना हमारे लिए ईमान वालों के लिए नमाज की पाबंदी। हम देखते हैं बहुत सारे हमारे नौजवान होते हैं, जुमा का एहतमाम तो अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, ईद की नमाज का तो अल्हम्दुलिल्लाह एहतमाम करते हैं, लेकिन 5 वक्त की नमाज वो भी तो फर्ज है। बहुत सारे हमारे नौजवान जो है ना दुनिया में मशगूल रहते हैं, वक्त हो गया है नमाज पढ़ने नहीं आते। भाई ये हम सबको मिल की फिक्र करनी है कि हमारे घर का कोई फर्द, हमारा बच्चा, हमारे अब्बा, जितने घर के अफराद है मर्द हो या औरत हो, हम सब की फिक्र करें कि एक एक आदमी नमाजी बन जाए। वक्त नहीं बताने का, वरना नमाज के ऊपर अल्लाह क्या देते हैं। आज के ज़माने का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम जो है ना ये दुनिया के एतबार से जो परेशान है, माली एतबार से पूरा महीना कमाते हैं लेकिन 10 दिन में पैसे खलास हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारी ज़िंदगी में जमाअत नमाज नहीं है। आप 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करो, मस्जिद में बैठ के करो। खुदा पाक की कसम हदीस से भरी हुई पड़ी है कि जो आदमी 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करता है अल्लाह उसकी रिज़्क़ की तंगी के मसले को हल फरमाता है। अगर हम चाहते हैं कि हम दुनिया में किसी के सामने हाथ फैलाने वाले न बने तो सबसे पहले नमाज का एहतमाम करो। अल्लाह हम सबको नमाज की पाबंदी करने वाला बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह। Always